الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصين ماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عن ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صلوات بر محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى محمد. ساکنان بزم معرفت موالیان حیدر کرار ازاداران سید الشہداء دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس کا بہترین اجر مرحوم ماجد علی کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. بانیان مجلس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. تمام تر حاضرین ازاداران کریم کربلا کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے اور ہمیں روح ولایت علی ابن ابی طالب سے حقیقی معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر وقت مختصر ہے اور گرمی کا زور ہے. میری بھی خواہش نہیں کہ آپ کے لیے زیادہ وقت کے لیے زحمت بنوں چونکہ اِصال ثواب کی مجلس ہے اور کوشش ہوا کرتی ہے کہ اِصال ثواب کی ہر مجلس کے آغاز میں یہ فکرہ لازماً پڑھا کروں کہ ہمارا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ اسے کوئی تحفہ دیں. ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ تحفہ دے مگر اس دروازے پہ جھکنے والوں کو اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے مرشد کریم اتنے ہیں کہ نیت ہماری تحفہ مرحوم کو دینے کی ہوتی ہے مگر دراصل تحفہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. مزید واضح کر دوں تو ایک آنکھ بند ہوتی ہے تو مجلس کا اہتمام ہوتا ہے اور حسن ہی یہی ہے کہ ایک آنکھ بند ہوتے ہوئے بھی کئی آنکھوں کے کھلنے کا اہتمام کر جاتی ہے. اور یہی کوشش ہے آج کہ اگر ایک آنکھ کے بند ہونے کے بعد برسی پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو حق بنتا ہے کہ جو 10 سے 12 منٹ میرے پاس ہیں اس میں کچھ ایسی گفتگو کی جائے کہ کچھ ہماری کچھ آپ کی آخرت کی منزل آسان ہو جائے. اسی منزل کی آسانی کے لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. خداوند قدوس فرماتا ہے اے میرے بندو اور اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین آ جائے. اور لطف یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلک کو مکتب فکر کے ترجمہ شدہ قرآن کو کھولیں گے تو اس آیت کے ترجمے میں یقین کے ترجمے میں یقین کے بعد آگے بریکٹ میں لفظ لکھا ہوگا موت کا. ترجمہ بنے گا اور اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. اب یہاں پر علماء تصریح کرتے ہیں کہ یقین کو موت اور موت کو یقین سے تشبیہ کیوں دی گئی. کئی وضاحتیں ہیں فقط 2 سماعت فرما لیجئے. پہلی وضاحت یہ ہے کہ یہاں پر موت کے لیے یقین کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کیونکہ کائنات عالم میں کوئی بھی ایسا نظریہ نہیں جس پہ انسان اتنا یقین رکھتا ہو جتنا موت پہ یقین رکھتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں مگر موت کا انکار کرنے والا
کوئی نہیں ہے. اور دوسری تصریح علماء کرام نے مکتب جعفریہ کے علماء نے یہ کی کہ اس کا ایک ترجمہ بھی یہ ہے کہ انسان کو زندگی کی ہر منزل میں عبادت کی سہولت میسر رہتی ہے. طاقتور ہے تو کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے, ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, جسم ساتھ نہیں دے رہا تو بستر پر لیٹ کے پڑھ سکتا ہے, وہ بھی طاقت نہیں تو فقط نیت کر کے اشاروں سے پڑھ سکتا ہے. مگر موت کا لمحہ وہ لمحہ ہے کہ جس کے بعد انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے بعد میرے عبادات و اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے اس لمحے تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین ہو کہ عبادت کی گنجائش موجود ہے. جہاں موت کا فرشتہ آیا وہاں عبادت کی گنجائش ختم ہو جائے گی. اب عبادت منشور حیات, اور مسئلہ یہ ہے جو میں اکثر گفتگو کرتا ہوں کہ موضوع ایسا ہے کہ یہ تقویٰ, یہ عبادت, یہ موت, یہ ایسے لفظ ہیں کہ جب شروع ہو جائیں تو خطیب مجمع کی طرف دیکھتا ہے اور مجمع گھڑیوں کی طرف دیکھتا ہے. مگر حقیقتاً ماجرا کچھ یوں ہے کہ ہم نے عبادت کے نظریے کو محدود کر دیا ہے. جیسے ایک تنخواہ دار مزدور صبح 8 سے دوپہر 4 بجے تک اپنی مزدوری کرتا ہے, ویسے ہم نے سمجھ لیا کہ اگر مسلمان ہے تو دن میں 5 وقت عبادت کرے گا, اگر عیسائی ہے تو جمعے کا دن نہیں انتخاب کرے گا, ہفتے کے دن کا انتخاب کر لے گا, اگر یہودی ہے تو اتوار کے دن جائے گا اور کچھ عرصہ اپنے عبادت گاہ میں گزار کے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان لے کے اگلا کھاتا کھول لے گا. مگر اصل میں اسلام میں فلسفہ عبادت یہ ہے کہ تمہاری مقصد ہدایت, تمہارا مقصد حیات عبادت ہے. اس کا ترجمہ فقط اتنا بنتا ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں سے, کلمہ گویان سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی گزری ایسے کہ تمہارے قدم اٹھیں وہاں جہاں قدم اٹھانا عبادت ہو, تمہارے قدم رک جائیں وہاں جانے سے جہاں پہ قدم روکنا عبادت ہو, تمہاری آنکھ دیکھے تو وہ دیکھے جسے دیکھنا عبادت ہو, تمہاری آنکھ وہ نہ دیکھے جسے نہ دیکھنا عبادت ہو, تمہاری دوستی ان سے ہو جن پہ درود بھیجنا عبادت ہو, تمہاری دشمنی ان سے ہو جن پہ لعنت بھیجنا عبادت ہو. دشمنی ان سے ہو کہ جن پہ لعنت بھیجنا عبادت ہو. تو گویا یہ ہے منشور حیات, منشور ہدایت, منشور عبادت کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لحظہ عبادت میں تبدیل ہو جائے. اب چونکہ یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور قبر کا مرحلہ درپیش ہے تو کوشش یہ ہے کہ 3 مناظر کے لیے آپ کو تحفہ دوں اور بعد میں التماس سے دعا. 3 لحظے بہت سخت ہیں. پہلا عالم نزا, دوسرا منزل قبر اور تیسرا عالم برزخ. تینوں کے حوالے سے ایک ایک چیز سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلی منزل عالم نزا, جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے. عجیب واقعہ لکھا گیا انسان اور شیطان کتاب میں. واقعہ کچھ یوں لکھا گیا کہ ایک مومنہ تھی, عورت تھی, اس پہ وقت نزا کی کیفیت آئی, سانس اکھڑنے لگا. جب سانس اکھڑنے لگا تو علماء بھی تشریف لائے اور اسے کہنے لگے کہ کلمہ جاری کرو زبان سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے تھے کہ تو کلمہ پڑھ, وہ خاتون پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور خاموش. علماء پھر کہتے تھے کہ شہادت ثالثہ بھی جاری کرو, وہ خاموش. 3 سے 4 دفعہ ایسے ہوا. بعد میں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, صدقے دے رہے ہیں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عالم نزا کی کیفیت ریورس ہو گئی, باقی ہو گئی, وہ عورت بچ گئی. توجہ, اب جب اس خاتون سے سوال ہوا کہ اے مومنہ تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہی تھی, محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہی تھی, علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھ رہی تھی؟ اب اس خاتون نے جواب دیا. وہ خاتون کہتی ہے جب بھی میں زبان سے لفظ علی نکالنے لگتی تھی ابلیس میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا,
میرے کمرے میں موجود صندوق سے وہ ہار نکالتا تھا جو میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بنایا تھا، اور مجھے کہتا تھا اگر تم نے ولایت کا اقرار کیا میں اس ہار کو توڑ دوں گا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ یہ ہار نہ توڑ دے، میں زبان سے علی ولی اللہ نہیں پڑھتی تھی۔ تو پہلا سبق منزل نزا کے متعلق، اور وہ یہ کہ اپنی زندگی میں مال کو فقط اتنی حیثیت دو کہ نزا کے وقت تیرے میرے اور علی کے درمیان ابلیس کا ہتھیار مال نہ بن جائے۔ عالم نزا کی منزل پیغام سماعت ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عالم قبر، جب انسان کی جان نکل جاتی ہے، جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، روایات مکتب جعفر صادق علیہ السلام میں آتا ہے ما صلی علی محمد وعلی محمد کہ مردہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ کو سنتا ہے اور آوازیں دے دے کے کہتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو مجھے اس اندھیرے گھر میں چھوڑ کے، اور اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا ہوتا۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھلتی ہے اور دو فرشتے آتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ماجرا ہوتا ہے، قدیمی عزادار بیٹھے ہیں، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، مگر جس منزل تک پتہ ہے اس کے بعد چلتا ہوں۔ من ربوں کا، ومن کتابوں کا، ومن دینوں کا، ومن نبیوں کا، ومن اماموں کا، سب سوال ہو گئے۔ جو ان سوالوں کے جوابات میں لڑکھڑاتا رہا اس کا تو معاملہ ویسے ہی اس قدر عذاب کے ساتھ ہے کہ ایک گرز پڑتا ہے، اور روایات فرماتی ہیں کہ سوائے جن و انس کے ہر مخلوق اس آواز کو سنتی ہے، مویشی چرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا انسان یہ آواز کیوں نہیں سنتا؟ تو امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے مردے کے سر پہ وہ آتشی گرز پڑنے کے بعد اس کے چیخنے کی آواز سن لو، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ بہرحال ان سوالوں تک ہمیں پتہ ہے، مگر ان سوالوں کے بعد بھی 3 سوال ہیں جن سوالوں کی جانب ہم نے متوجہ ہونا ہے۔ جیسا کہ جناب نقیب ممبر نے مجلس کے آغاز میں کہا تھا کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور کوشش کریں کہ وہ چیزیں بیان ہوں کہ جن کا ایصال واقعی وہاں تک پہنچے، تو اسی بات کو مد نظر رکھ رہا ہوں کہ جب من اماموں کا سوال بھی کوئی کلیئر کر لیتا ہے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پھر 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے تو بتا کہ تیری عمر کیسے گزری، اور دوسرا سوال جو ہوتا ہے کہ بتا کہ تو نے مال اکٹھا کیسے کیا، اور اس کے بعد تیسرا سوال ہوتا ہے کہ بتا کہ وہ اکٹھا کیا ہوا مال تو نے خرچ کیسے کیا۔ اگر اس سوال کی تھوڑی سی تشریح کر دوں، اور کچھ پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے 3 سوال ضرور ہوں گے۔ اتنا بتا دے جو مال تو نے تجوری بھری کہیں وہ کسی یتیم کا حق تو نہیں تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے گھر میں مال پڑا رہا تو زہرا کے لال کا فرش عزا نہ بچھا سکا۔ اور تیسرا سوال اور تلخ ترین سوال، یہ سوال فرشتہ کرے گا مگر یہ لفظ سیدہ کائنات کے ہوں گے، جو مال ہم نے تجھے دیا تھا کیا تو اس میں سے میری اولاد کا حق خمس ادا کرتا رہا یا نہیں۔ بہرحال عالم برزخ بھی ہو گئی، عالم نزا بھی ہو گیا، عالم قبر بھی ہو گیا، ایک عالم رہ گیا عالم برزخ۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ سماعت فرما لیجئے اور گفتگو کو تمام کروں ذکر مصائب کے ساتھ۔ روایات آل محمد بیان فرماتی ہیں جب بھی شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو ارواح کو آزاد کیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے گھر اور اپنے لیے کچھ تحفہ لے کے آؤ، کچھ ہدیہ لے کے آؤ۔ بوڑھے ماں باپ کی روحیں برزخ سے نکل کے اس عالم میں آتی ہیں، اور روایات بتاتی ہیں کہ گھر کی دہلیز میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں جمعرات کی رات کو عشاء کے بعد، اور اس کے بعد سوال کرتی رہتی ہیں مجھے کچھ دو، مجھے اس دنیا میں تمہاری ضرورت ہے، مجھے اس دنیا میں تمہاری فاتحہ کی ضرورت ہے، تمہارے صدقوں کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی جاتی ہے نا، بوڑھی ماں کی روح دیکھ رہی ہوتی ہے میرا بیٹا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہے، میرا بیٹا کھانا کھا رہا ہے، میرا بیٹا عیاشی میں مصروف ہے، مگر میرے لیے اس کے پاس ہاتھ اٹھا کے ایک دعا نہیں
وہ پریشان ہوتی ہے. تہجد کا وقت آتا ہے وہ روح گریہ کرنا شروع کرتی ہے. جیسے جیسے فجر کی سرخی طلوع ہونا شروع ہوتی ہے اب وہ روح رو کے کہتی ہے اے میرے لال تجھے بھول گیا میں نے کس لہجے میں تجھے اپنے شکم میں پالا تھا. باپ کی روح تڑپ کے کہتی ہے تو بھول گیا ہے میں نے اپنا پیٹ کاٹ کے تجھے پالا تھا. اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو دو فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اب تیری واپسی کا وقت ہو گیا ہے. جب دیکھتے ہیں نا کہ اس روح کا دامن خالی ہے تو فرشتے اس روح کو کہتے ہیں کتنی بد نصیب ہے یہ ذات. اور پھر وہ روح تو اولاد کے لیے کوئی بات نہیں کرتی. امام فرماتے ہیں فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اے شخص تجھے تیرے گھر میں سکون نصیب نہ ہو اگر تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کی روح کو قبر میں روح نصیب نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے مرحومین کو کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں. اور اسی کے ساتھ ہی کیا بھیجے وہ بھی بتا دیتا ہوں اور پھر مصائب کے دو فکریں. معصوم نہیں بتایا 2 رکعت نماز مغفرت والدین ہر شب جمعہ ہر روز نہ بھی پڑھ سکو طریقہ سن لیجئے بالکل فجر کی طرح. پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد بس ایک دعا ہے جو 10 مرتبہ پڑھنی ہے. اور وہ کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. 10 مرتبہ پہلی رکعت واضح ہو گئی. اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر الحمد اور الحمد کے بعد اب جو دعا پڑھنی ہے بانیان سے ویڈیو لے لیجئے گا ریکارڈ ہو رہی ہے میں بھی یہیں پر ہوتا ہوں کبھی بھی لکھوا لیجئے گا. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن یکن مکان للمؤمنہ وللمؤمنین وللمؤمنات 10 مرتبہ پڑھا. اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد رب کیا دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ زحمات تمام. اور اس کے بعد موت کی منزل میں آپ کے لیے بھی کوئی پڑھنے والا موجود ہوگا کیونکہ جب اولاد دیکھے گی کہ میرا باپ اپنے باپ کے لیے پڑھتا رہا ہے اولاد بھی فراموش نہیں کرے گی کیونکہ یہ موت ہے. اور اس موت کو جیسا ہم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. کیونکہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آئے ہیں. بس عزیزان گرامی قدر میرا وقت قریباً تمام ہوا. بس اتنا سن لیجئے کہ گرمی بھی ہے اس دھوپ کی شدت میں ہم ایک مرحوم کے احسال ثواب و بلندی درجات کے لیے اگر آئے بیٹھے ہیں تو ہمارے سہارے کا نام حسین ہے. مگر کون حسین؟ میرے میں اس وقت زیادہ آپ کو زحمت دینے کی سکت نہیں ہے مگر اتنا سن لیجئے کہ الذی جسمہ عریانہ وہ غریب جس کے جسم پر کفن نہیں تھا وَبَدَنَهُ سُحْقَانًا جس کی لاش کو ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. کون حسین؟ وہ حسین الذی یقول انا قتیل العبرات. وہ حسین کے جو کہتے رہے میں وہ مقتول ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا. میں کہتا ہوں اے میرے آقا و مولا حسین ہماری جانیں آپ پہ قربان ہماری نسلیں آپ پہ قربان آپ کو رلا رلا کے شہید کیا گیا. مگر جب میں حسین سے پوچھوں نا اے میرے آقا حسین ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو حسین کی آواز آئے گی ہمیشہ یاد رکھنا میری ماں تمہیں یاد رکھے گی. مگر ایک موقع ایسا بھی آیا زمین کربلا پہ جب میں حسین نے خود تمہیں یاد کیا. میں کہوں گا مولا وہ کون سا موقع تھا جب آپ نے خود یاد فرمایا. امام کی آواز آتی ہے اے میرے شیعو کاش تم دیکھ رہے ہوتے کہ کس طرح عصر عاشور سے کچھ وقت قبل میں اپنے لال اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا تھا. کاش تم دیکھتے کہ کیسے میں پانی طلب کر رہا تھا اور کیسے وہ پانی کے جواب میں میرے لال کو تیرے سے شعبہ سے سیراب کر رہے تھے. عزادارو یہ علی اصغر کی شہادت پڑھنے کا وقت نہیں مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے شہادت علی اصغر. جب شام کے بازار میں یہ مجمع موجود تھا نا شامی عورتیں نیزوں پہ سروں کو دیکھتی تھی. ایک آنسو بھی آ گیا تو میری اور تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے گا. مقتل کہتا ہے عورتیں سروں کو دیکھ کے کہتی تھی یہ 57 برس کا ہے اس نے جنگ کی ہوگی. یہ 32 برس کا ہے اس نے جنگ کی ہوگی. یہ 18 برس کا ہے یہ لڑا ہوگا. مگر مقتل کہتا ہے جب نیزوں کی قطاروں کو دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ نظر اس نیزے پہ پڑتی تھی جو نیزہ بڑا تھا اس پہ موجود
دودھ سر 6 مہینے کا نگینہ تھا، عورتیں سر کو پیٹ کے کہتی تھی کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کسی غریب کا گھر لوٹا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔